أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم مذکورہ آیہ کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ، ایمان والو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب کہ تم تھوڑے تھے۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو ایمان والو جب تم کیا تھے؟ تھوڑے تھے، قلیل تھے، اٹھی پر۔ اللہ اکبر، تم تھوڑے تھے تعداد میں اور تمہارے دشمن کیا تھے؟ زیادہ تھے۔ تم تھوڑے تھے، تمہارے دشمن زیادہ تھے۔ ذرا وقت یاد کرو نا ایمان والو، تم کیا تھے، پھر اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا۔ تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، تمہارے دشمن زیادہ تھے، پھر کیا ہوا؟ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ مکے کے اندر تم کمزور تھے، تمہارے دشمن طاقتور تھے۔ ایمان والو ذرا اس وقت کو یاد کرو۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ نہ اچکلیں تم کو لوگ، یعنی تمہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہیں ہمارے دشمن ہمیں ہلاک نہ کر دیں، قتل نہ کر دیں۔ ڈرتے رہتے تھے ہر وقت تم کیا تھے؟ کمزور تھے، اور تم ضعیف تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، ہر وقت ڈرتے رہتے دشمن ہلاک نہ کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، ای اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ کہاں؟ مدینے میں۔ اللہ نے تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا، تمہارے قدم جما دیے اللہ نے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تم کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی توحید، میں کہتا ایت میں اللہ کی توحید آ رہی ہے۔ قوت دی تم کو اللہ نے، کس کے ساتھ؟ اپنی مدد کے ساتھ تمہیں طاقت۔ مطلب کیا؟ اللہ پاک نے تمہاری قلت کو کثرت میں بدل دیا، تمہاری قلت کو کثرت میں، تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل دیا، اور تمہاری غربت کو خوشحالی سے بدل دیا۔ بلکہ تمہیں حکومت عطا کی، حکومتیں نہیں، تم کئی حکومتوں کے حکومتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا اللہ نے تم کو پاکیزہ چیزوں سے۔ پاکیزہ رزق، مدینے کی کھجوریں کتنی اعلیٰ ہیں، اور مال غنیمت پہلے حرام تھا پہلی امتوں میں، یہ اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا؟ امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا۔ سب سے پاکیزہ رزق مال غنیمت ہے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد تجارت کا نمبر آتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر بعد میں کاشتکاری، ملازم، یہ دوسرے سے رزق آتے ہیں۔ سب سے اول جو اعلیٰ رزق ہے وہ مال غنیمت، یہ اللہ پاک فرمایا رزق دیا تم کو اللہ نے، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں یہاں کے ایمان والو، اللہ تم جو کچھ بھی ہو اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ تم پہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ ساری عزتیں، ساری شانیں، ساری قوتیں
یہ میں نے تم کو عطا کی ہے. کیوں کی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر کرو، اس لیے دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شکر میرے بھائیو دل سے بھی کرنا چاہیے، زبان سے بھی کرنا چاہیے، اور اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دل سے شکر یہ ہے کہ بندے کا ایمان عقیدہ ہو کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اللہ کی نعمت، یہ مجھ کو اللہ نے عطا کی ہے اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر اللہ مجھ کو یہ نعمتیں نہ دیتا، وجود کا بال تک دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھ کو یہ نعمتیں عطا نہ کر سکتی. یہ دل کا شکر ہے، دل میں یقین رکھو. لیکن یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں لاجے پالا نے لڑ لگے میرے تو کم تو رہے، یہ کہہ رہے لوگ، یہ کہہ رہے لوگ کہ جو کچھ دیا ہم کو ہی نہیں دیا، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. استغفر اللہ، توبہ. دل کا شکر یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو کہ وجود کا بال تک، بڑی نعمت سے لے کے وجود کا بال تک یہ مجھ کو کس نے دیا ہے؟ اگر اللہ نہ دیتا مجھ کو یہ تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھ کو یہ چیزیں عطا نہ کر. یہ ہے دل کا شکر. زبان سے اللہ کا شکر، یا اللہ ہم مشکور ہیں، تیرے بڑے ممنون ہیں اللہ پاک نے، تو نے مجھ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے اللہ کا شکر. ہاتھوں کو اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہ کرو، پاؤں کو اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہ کرو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، دل دماغ کو، کسی چیز کو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو. یہ اعضاء و جوارح کا شکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور لوگوں ہر حال میں میرا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو. قرآن ہے. دوسرے مقام میں فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو اللہ کو کیا فائدہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب، کیا فائدہ اللہ کا تمہیں عذاب دے گی. شرط یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ. جو مکمل اللہ پہ ایمان لائے گا نا تو وہ پھر نبیوں پہ بھی ایمان لائے گا، وہ کتابوں پہ بھی ایمان لائے گا، اور رسولوں پہ بھی، فرشتوں پہ بھی. جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان پہ ایمان لائے گا، اور اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرے گا. جس کا پکا ایمان ہوگا اللہ کے احکامات پہ بھی عمل کرے گا. تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا. جیسے جیسے شکر کرتے جاؤ گے ویسے ویسے میں تم کو عطا کرتا جاؤں گا. ایک مقام پہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بڑے کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑے بندے اکثر نہ شکری کرتے ہیں، اکثر نہ شکری کرتے ہیں. کھانا بھی اللہ کا، پینا بھی اللہ کا، ہر شے، اور مقابلہ بھی اللہ سے، اڈا بھی اللہ سے. ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے. اللہ ساڈے حکمران کہتے ہیں قدرتی آپ کر لیں گے مقابلہ اللہ پاک کا. قدرتی آپ مرو، تم ایسے کام ہی نہ کرو، تم قدرتی آفات آئے ایسے کام ہی نہ کرو پیڑے پٹھے. اللہ بھیجیے تم، ہاں اللہ کا پاک کی عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. بڑے بڑے نہیں کریے کیا ہے. ہم قدرتی آپ کھانا بھی اللہ کا، پینا بھی، مقابلہ بھی اللہ سے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو ہمارے نبی نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی حد کر دی. ہمارے نبی رات کو لمبے لمبے قیام اللہ کے دربار میں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، پاؤں پہ ورم آ جاتا، آنکھیں سوج جاتی، لمبے قیام، لمبے سے لمبے رکوع کی وجہ سے. تو میاش نے عرض کی اللہ کے محبوب لما تصنع ھذا، جب تمہارا گناہ ہی کیوں ہے کوئی نہیں، تو اتنی لمبی عبادت اتنی تم کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا ایشا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اتنے لمبے سجدے رکوع کر کے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اللہ پاک نے پھر فرمایا یا ایھا المزمل، کملی والے محبوب قم، میرے دربار میں کھڑا ہو جا. عرض کی اللہ کو فرمایا اللیل، رات کو میرے دربار میں کھڑا ہو جا. عرض کی اللہ ساری رات، فرمایا نہیں الا قلیلا نصف، آدھی رات میرے دربار میں کھڑا ہو. اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کم میرے دربار میں کھڑا ہو، زیادہ سو لیا کر. او زد علی، یا آدھی رات سے زیادہ میرے دربار میں کھڑا ہو، تھوڑا سو لیا کر. لیکن کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل القرآن، کہو سبحان اللہ. ورتل القرآن ترتیلا. محبوب
رات کو میرے دربار میں کھڑا ہو کے ٹھہر کے آہستہ آہستہ میرا قرآن پڑھ. میرے محبوب رات کو میرے دربار میں کھڑا ہو کے ٹھہر کے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، اور تجھ پہ راضی ہو کر خوش ہو کر عرش بری سے تجھ پہ موسلا دھار اپنی رحمتوں کی بارش برسا دینا میں اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ کے رسول، اللہ سے خیانت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو فرض مقرر کر دیے ان کو ترک نہ کرو. جو فرض اللہ پاک کے احکام ہے ان کو ترک نہ کرو، ترک کرو گے یہ اللہ سے خیانت ہے. اور والرسول، رسول سے خیانت ہے یہ ہے کہ رسول کی سنت کو ترک نہ کرو. اگر رسول کی سنت کو ترک کرو گے یہ رسول سے خیانت ہے. فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. تمہارے پاس جو امانتیں ہیں، جس لحاظ سے بھی جس کے پاس کوئی امانت ہے اس میں خیانت نہ کرے. ایک دوسرے امانتوں کو حفاظت کرو. اللہ ووٹ یہ بھی بھائیو ایک امانتی آج کے دور میں اس کو دو جو صحیح العقیدہ ہے. جو مشرک بے ایمان ہے اس کو ووٹ نہ دو. جو متبع سنت متبع شریعت نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، کیا کرو اس کو ووٹ دے کے؟ ووٹ وہ کام ہو یا نہ ہو، اچھے آدمی کو جس کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان والا آدمی ہے، جو نمازی ہے متبع سنت، اس کو ووٹ دو. یہ بھی امانت ہے. اگر غلط جگہ دو گے ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی ہے صحیح العقیدہ ووٹ نہیں دو گی پھر امانت میں خیانت ہوگی. اس کو ووٹ دو جو صحیح ہے، ایمان والا ہے، عقیدے والا ہے، حرام خور نہیں ہے، حلال خور ہے. ایسے آدمی کو وہ کامیاب ہو یا نہ ہو اس کو ووٹ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق اذا وعد اخلف، کہ جب منافق وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خلاف ورزی کرتا ہے وعدے کی. اذا وعد اخلف. اور اذا حدث کذب، منافق جب گفتگو کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. تیسری نشانی اللہ اکبر کبیرہ اذا اختصم فجر، منافق جب جھگڑتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے. اور چوتھی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امان جی وہ کر لیا نا، پہلے ہو گیا تو جو نال بیٹھے سنتے رہے نہیں یہ ہو گیا پہلے سرکار پہلے ہو گیا. یہ آخری اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا. ہاں جی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمائے 4 چیزیں پائی جائیں وہ سمجھو پکا منافق ہے. اللہ منافقت سے بھائی محفوظ فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ خیانت کا رزلٹ کیا ہے، خیانت کا گناہ کیا ہے، یہ بھی تم کو پتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے. مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور شکری کرتے ہو، یا مال اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پہ، اللہ کے رسول کی محبت پہ مقدم کرتے ہو، یا اللہ کے رسول کی محبت کو مال اولاد کی محبت پہ مقدم کرتے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے، یاد رکھو. اور وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر ہے، اس کا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے نا مال اور اولاد والے امتحان میں، تو پھر کیا ہوگے؟ اللہ کے پاس اجر ہے. اور اجر وہ کیا ہے؟ وہ جنت کی شکل ہے، جنت اللہ فرمائے گا اس کے بدلے اللہ پاک. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی کے سب صحابی اللہ کے محبوب کے حکم سے مدینہ تشریف لے گئے. اب اللہ کے نبی باقی رہ گئے مکے میں، ابوبکر صدیق اور حضرت تیسرے کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. 3 حضرات رہ گئے مکے میں. مکے والوں دیکھ اللہ بھی موقع چنگا ہے، اب سب چلے گئے یہاں. جو غصے والے حضرت عمر جیسے، حمزہ جیسے، وہ سب چلے گئے. ابھی 3 رہ گئے تو موقع ہے بڑا اچھا. اللہ کچھ کرو، اب وقت ہے. تو بیت اللہ کے شریف نا
بیت اللہ شریف کے قریب ہی ایک کثیب انقلاب سے عربوں کا نا بہت بڑا وڈیرا ہوا ہے کو پیچھے، اس کا مکان تھا. تو وہ مکان مکہ کافروں نے قومی مشوروں کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، مشورے کرتے تھے، اس کو دار الندوہ رکھا ہوا تھا. تو مشوروں کا گھر، جیسے ہمارے محلے والے کوئی جگہ مخصوص کر لیتے ہیں کہ محلے کی فلاح کے لیے جو کام پروگرام یہاں ہوگا کوئی منصوبہ یہاں، ایسے ہمارے بھی ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے کثیب انقلاب کا وڈیرا تھا بزرگ کوئی عربی، تو اس کا وہ مکان تھا اللہ کا، وہ انہوں نے مشوروں کے لیے مخصوص کیا ہوتا، دار الندوہ اس کا نام تھا رکھا ہوا. تو مشوروں کا گھر، تو اس میں سارے اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے کافر سردار، ابو جال، نضر بن حارث اور وہی ابن خلف، ابی سفیان، یہ مسلمان یہ بھی ہوا تھا، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار کھڑپائے یہ اکٹھے ہو گئے. اب وہ کرنا چاہیے. تو اب یہ بیٹھے ہیں دارالندوہ میں، انہوں نے دیکھا کہ دارالندوہ کا جو دروازہ تھا اس پہ شیطان بھی ایک بزرگ کی شکل میں نا داڑھی رکھی، بزرگ بڑا بابا بن کے آئے کھڑا ہو گیا دارالندوہ کے گیٹ پہ، دروازے پہ شیطان. تو لوگوں نے پوچھا کافروں نے کہ بابا جی کون ہے، کتوں آئے ہو، کتوں آئے ہو تھی، کیا لینے آئے ہو؟ تو اس نے شیطان نے کہا کہ میں جو ہوں نا، میں نجد کا شیخ ہوں، نجد کا شیخ ہوں، اور مجھے پتا چلا کہ تم کوئی اہم مشورہ کرنے لگے ہو، اس لیے یہاں آگے چلو میں بھی شاید میرا مشورہ تمہارے کام آ جائے. کوئی مجھے پتا چلا، وہ تو آگے مشورہ کر رہا تھا، بابا جی آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو. شیطان نجدی شیخ بن کے بیچ میں بیٹھ گیا. مشورہ شروع ہوا. ایک کافر نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جی تم کیا کرو، قید کر لو، قید بس قید میں رکھو، بس قید میں ان کا کام ہو جائے سارا، تھوڑی بہت روٹی وغیرہ میں دے دیا کرو، آہستہ آہستہ بس قید میں ختم ہو جائے گا. شیخ نہیں دیکھو نہ بھائی یہ نہ کم کریا جی، یہ صحیح نہیں رہے ہے، یہ مشورہ بڑا غلط ہے، یہ اکیلا ہے، یہ خاندان والا ہے، اس کی جماعت بھی ہے صحابہ کرام، تو اس کو تنہا چھوڑیں گے؟ وہ کٹھے ہو گئے تم سے حملہ لڑائی کر کے اس کو آزاد کرا لیں گے، یہ کم نہ کرے جس سے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شکار سے واپس آئے گھر میں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکرانی تھی، اس نے کہا کہ حمزہ میں نے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں ابو جال نے تیرے بھتیجے کی توہین کی ہے، مارا ہے. تو میں نے سوچا اگر اللہ کے محبوب کا والد عبداللہ زندہ ہوتا کہ ابو جال ان کو نہ مارتا، یا کیا فائدہ ہے ایسے چاچوں کا جن کی موجودگی میں ان کا بھتیجا مار کھائے، کیا فائدہ ہے چاچوں کا. حضرت حمزہ غصہ چڑھ گیا، یہ سیدھے وہیں گئے بیت اللہ سے. وہ ابو جال بیٹھا تھا اپنے گنڈوں کے ساتھ، ابو جال کو جا کے پکڑا حضرت حمزہ نے، کہا کہ ابو جال تو نے میرے بھتیجے کو کیوں مارا ہے؟ کہا جی اس نے نواں دین کڈیا، اس نے نیا دین نکالا اس لیے مارا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا اسے نواں دین نکالا میرے بھتیجے، آج کے بعد پھر میرا بھی وہی دین ہے، میرا بھی وہی دین، آپ مجھ سے لڑائی لڑ، مجھ کو مار. ابو جال دبک کے بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا. تو حضرت حمزہ نے کمان مار کے نا اس کے سر میں ابو جال کے سر پھاڑ دیا اس کا. اور اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب اب خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. اللہ کے نبی فرمایا چچا تو نے کس نے کہا ہے تجھ کو کہ میں بدلے لینے آیا ہوں؟ میں ایسے نہیں راضی ہوں گا، میں تو راضی پھر ہوں گا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اسی وقت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. شہزاد نے کہا انہیں تھوڑی سی انسلٹ برداشت نہیں کی، یہ قید والی یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ اکیلا ایک خاندان ہے اس کا بقیدہ، اس کی جماعت بقیدی، یہ نہیں برداشت، یہ چھڑا لیں گے، کوئی اور گل کرو. تو ایک خبر نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو مکے سے ہی نکال دو، چلو باہر جا کے جو مرضی کریں گے ہم تو محفوظ ہو جائیں گے نا، ان سے نکال دو. تو شیخ نجدی نے کہا کہ نہ یہ مشورہ غلط ہے، یہ تو پہلے نالے پیڑا مشورہ، یہ صحیح مشورہ. تم دیکھتے نہیں کہ اس کی آواز میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی کشش ہے اس کی گفتگو کے اندر. جب یہ تمہارے دوست سے گفتگو کرتا ہے تو تمہارا پرانا دوست تمہیں چھوڑ کے اس کا بن جاتا ہے. تم دیکھ رہے یہ جہاں بھی جائے گا اگر نکال دیا تو اس کا اخلاق بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس کی گفتگو بھی بڑی اعلیٰ ہے.
اس کا کردار بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس کے گرد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے لشکر بن جائے گا، کچھ عرصے کے بعد تم پہ حملہ کرے گا، مکے پہ قبضہ کر لے گا، جی مکہ کھوانا ہے تینوں کر دے، پھر بعد یہ مکہ تمہارا ہی رہے گا کچھ عرصے کے بعد۔ یہ تو بڑا غلط مشورہ ہے۔ ابو جہل نے کہا پھر میری رائے یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کو قتل کر دو، بس قتل ایسے کرنا ہے، ایک آدمی نہیں قتل کرے گا، ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان آئے، تلوار لے کے آئے، بس سارے مل کے یک بار حملہ کر دو۔ تو بنو ہاشم جو ہے خاندان والے، وہ ہم اتنوں سے لڑ تو نہیں سکتے، خون بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلح کر لیں گے، آزاد ہو جائیں گے، یہ میرا مشورہ ہے۔ جب یہ ابو جہل نے مشورہ دیا، شیطان وہ جو شیخ نجدی تھا وہ بڑے ہی خوش ہوا، لبی مشورہ رجے گا، بس یہ صحیح، اس سے بہتر مشورہ ہے ہی نہیں، خوش بڑا ہوا۔ خوش اس لیے ہوا کہ میرا شاگرد ابو جہل مجھ سے بڑھ گیا، میرے دماغ میں یہ مشورہ نہیں آیا، میرے شاگرد کے دماغ میں مشورہ آ گیا، مجھ سے بڑھ گیا ابو جہل میرا شاگرد، اس لیے خوش ہوا۔ شاگرد بھی استاد کبھی تو بڑھ جاتے ہیں نا، تو ابو جہل بڑھ گیا شیطان سے۔ اللہ یہ مشورہ ہوا، کہنے لگا پھر ابھی آج ہی رات کو کام ہو جائے سارا۔ بھائی ایمان کٹھے ہو کے یہ نوجوان 100 تلواریں لے کے 100 نوجوان اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرا پا لیے نا۔ دیکھو دین کے لیے کیا کیا ہوا ہے، ہم معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، دین کے لیے 100 تلواریں لے کے آگے گھیرا پا لیا۔ اللہ کے نبی نے، حضرت جبریل نے اللہ کے نبی نے بتلایا اللہ کے حکم سے کہ یہ مشورہ ہو گیا ان کا، تو آج رات آپ نے بستر پہ نہیں سونا، آج ہجرت فرمانی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے آپ کو۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آج رات تو نے میرے بستر پہ سونا ہے، صبح اٹھنا ہے اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کو۔ میرے بھائیو توجہ کرنا اب ذرا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اسلام میں 2 راتیں بڑی اہم ہیں۔ کتنی راتیں؟ 2 راتیں، ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات، یہ 2 راتیں بڑی اہم ہیں۔ معراج کی رات کا سفر، معراج کا سفر بھی مکے سے شروع ہوا اور ہجرت کا سفر بھی، معراج کا سفر بھی رات کو ہوا، ہجرت کا سفر بھی رات کو ہوا۔ معراج کے سفر کا ساتھی جبریل اور ہجرت کے سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق۔ معراج کے سفر کا ساتھی فرشتوں سے نمبر لے گیا اور ہجرت کے سفر کا ساتھی پورے صحابہ سے نمبر لے گیا۔ معراج کے سفر کا ساتھی سید الملائکہ بن گیا، ہجرت کے سفر کا ساتھی سید الصحابہ بن گیا۔ معراج کے سفر کا ساتھی سدرہ تک گیا نبی کے ساتھ، اور ہجرت کے سفر کا ساتھی جنت تک نبی کے ساتھ گیا۔ معراج کی رات جبریل براق لے کے آیا نبی کے پاس، نبی کو براق پہ سوار کر کے براق واپس لے گیا، نبی کو دے کے نہیں گیا۔ اور ابو بکر جو کچھ بھی نبی کے پاس لے کے آیا نبی کو دے کے گیا، واپس نہیں لے کے گیا۔ ابو بکر نبی کے پاس مال لے کے آیا، دے کے گیا، درم لے کے آیا، دے کے گیا، بیٹی لے کے آیا، دے کے گیا نبی کو۔ یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیر، میرے بھائیو اللہ اکبر کبیر۔ ہجرت کی رات نبی کی امانتیں علی کے پاس اور اللہ کی امانت کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ ہجرت کی رات علی کہاں ہے؟ بستر پہ، اور ابو بکر صدیق غار میں۔ ہجرت کی رات علی نبی کے بستر پہ سو گیا اور ہجرت کی رات غار میں نبی ابو بکر صدیق کی گود میں سو گیا۔ جو نبی کے بستر پہ سو گیا وہ بھی شان والا، اور جس کی گود میں غار میں نبی سو گیا وہ بھی بڑی شان والا۔ بھائیو بستر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، غار کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کی اللہ باہر یہ کافر ہیں، تلواریں لیے کھڑے ہیں، اب کیسے نکلنا ہے ان میں سے؟ فرمایا میرے محبوب مٹی کی مٹھی اٹھا کے ان پہ پھینکنا تیرا کام ہے، ان کو اندھے کر دینا میرا کام ہے۔
جنگ بدر میں بھی اللہ کے نبی نے مٹی کی مٹھی پھینکی اور ہجرت کی رات میں میرا نام لے کے پھینکنا تیرا کام ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، اور ان کی آنکھوں میں ڈال کے ان کو اندھے کر دینا میرا۔ تو اللہ کے نبی نے مٹی کی مٹھی اٹھائی، ہاں جی، وہ آنکھوں میں پڑی، وہ مردی رہ گئی آنکھیں، وہ تو اسپیشل مٹی تھی، ویسے مٹی بچڑ پڑ جائے آدمی نہیں آنکھ کھول سکتا، وہ تو رب اللہ نے اسپیشل مٹی ڈالی تھی، وہ مردی رہ گئی۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کافروں میں سے نکل گئے۔ ابوبکر صدیق کے پاس گئے اللہ کے نبی ہجرت کی رات۔ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کہ جیسے جبریل نے عرض کی ہو کہ اللہ تیرے نبی کے دشمن بھی بڑے ہیں، رات کا اندھیرا ہی بڑا ہے، میں نہ تیرے نبی کے ساتھ چلا جاؤں؟ اللہ پاک نے فرمایا آہو تو چلا جائے، تجھ کو پہلے میں نے اپنے نبی کے ساتھ بھیج کے نہیں دیکھا، اور تو راہ میں رہ جاتا ہے، آج میں اس کو بھیجوں گا نبی کے ساتھ جو رستے میں نہیں رہے گا، جو گھر میں بھی ساتھ ہوگا، مزار میں بھی ساتھ ہوگا، جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ اب چل پڑے، رات کو میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، اندھیری رات ہے، اور اب بھی جا کے دیکھو غار ثور، ہم اب گئے تھے جی، شروع ہوئی ہے، بڑا خوف ہو رہا، عجیب ہی قسم کے پتھر، وہیں سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ میں کہ بھائی ایسی سے نہیں جا سکتے، جا رہے تو بہت لمبی 3 میل کہتے ہیں حدیث میں، 3 میل پہ جا کے وہ غار ثور ہے، اتنا پتھر ہے، چڑھائی ہے بڑی، رات ہے، اندھیرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس صحیح چلا نہیں جا رہا، پتھریلی پتھروں کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اب اندازہ لگاؤ، اندھیرا رات کا، اور کندھوں پہ نبی کے بٹھا کے چڑھائی چڑھنا یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔ چڑھائی چڑھ گئی ابوبکر صدیق۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ابوبکر صدیق خلافت لے گئے، اور میں کہا تم خلافت کی بات کر، ہجرت کی رات ابوبکر صدیق نبوت کو لیے جا رہے ہیں۔ نبی نبوت کو، اوپر نبی نیچے کون ہے؟ ابوبکر صدیق، درمیان فاصلہ ہے کوئی؟ یہی خلیفہ بلا فصل ہے۔ صبح کو ابو جہل بڑے بندے گنڈے لے کے، وہ بھی آ رہا ہے پیچھے پیچھے، ساتھ ایک پاؤں کے نشان دیکھنے والا کھوجی جسے آپ کہتے ہیں، وہ ساتھ ہے، ادھر کوئی آ رہا ہے، دیکھ لو۔ یہ بھی کمال کی بات ہے، پتھروں پہ پاؤں دیکھتے آ رہے ہیں، پتھروں پہ، یہ پیر نبی کا، یہ ابوبکر صدیق کا، یہ نبی کا، یہ دیکھتے دیکھتے ادھر کوئی آ رہے ہیں۔ آگے جائے کھوجی نے کہا کہ ابو جہل صاحب اب پاؤں پہلے 2 تھے، اب 1 ہو گیا، پاؤں اب 1 ہو گیا۔ ابو جہل نے پوچھا یہ دیکھ پاؤں کس کا ہے؟ اگر تو یہ پاؤں نبی کا ہے تو پھر نبی کو ابوبکر صدیق چھوڑ گیا۔ تو کھوجی نے کہا نہیں جی، ابوبکر صدیق کا پاؤں نہیں، یہ نبی کا پاؤں ہے، یہ نہ، یہ نبی ابوبکر صدیق کا پاؤں ہے، نبی کا پاؤں نہیں ہے یہ۔ ابو جہل نے کہا پھر چلے چلو، آج جہاں ابو بکر ہوگا وہیں نبی ہوگا۔ بھائیو 1400 سال پہلے جہاں ابو بکر وہاں نبی، 1400 سال بعد جہاں نبی وہاں ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی سے مقتل گاہ میں بھائی سونا اور ہے، بیڈ پہ سونا اور ہے۔ آدمی کو پتا ہو نا کہ پولیس نے چھاپا مارنا ہے، یا کسی نے دھمکی لگائی ہو گیا تجھے نہیں چھوڑنا، تو نیند نہیں آتی پھر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی ہجرت کی رات تلواروں کے اندر نیند آ گئی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا وہی تو رات، اسی رات تو میں سویا ہوں، اسی رات تو میں سویا ہوں جی بھر کے۔ اس سے پہلے، اس کے بعد جب میں سوتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کہیں موت ہی نہ آ جائے، موت بھی ساسا چل رہی ہے نا۔ لیکن ہجرت کی رات نبی نے کہا کہ علی میرے بستر پہ سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، لوگوں کے مانتے واپس کر کے مدینے آنا ہے۔ علی فرماتے گل پکی ہو گئی، کنفرم ہو گئی کہ ہجرت کی رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہجرت کی رات زندگی کی گارنٹی مجھ کو نبی نے دی ہے۔ اور بھائیو نبی کی گارنٹی صرف نبی کی گارنٹی نہیں ہوتی، نبی کی گارنٹی کس کی ہوتی ہے؟
اللہ کی گارنٹی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے کس کی مرضی سے بولتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، اور نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر بول ہی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. یونس علیہ السلام چلے تھے نا، اللہ کی مرضی کے بغیر. یونس علیہ السلام نے بستی کو چھوڑا تو جہاں جانا چاہتے تھے چلے گئے وہاں؟ کیوں جی؟ جہاں جانے چاہتے تھے یونس اللہ کی مرضی، صرف یہ اللہ نے پوچھا، اجازت نہیں لی بستی چھوڑتے وقت. اللہ پاک کو میرا نبی اور میں نے پوچھے ہی نہ، اور کو پوچھے نہ پوچھے، میرا نبی مینو کیوں نہ پوچھے؟ یہ میرے نبی نے مینو پوچھا، پھر مینو کنے پوچھ رہا ہے؟ اجازت نہیں لی تھی صرف، بس ویسے ہی چلے گئے بغیر اجازت کے. تو جہاں جانا چاہتے تھے تو چلے گئے، کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ گئے. تو میرے بھائیو، نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. نبی اللہ کے قانون کا حکم کو پابند ہوتا ہے کہ جو چاہے نبی کرے جی، جو چاہے کرے. اللہ جو چاہے کون کرتا ہے؟ جو ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا. یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. باقی سب کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ. نبیوں کو، ولیوں کو، سب کو روکنے والا کون ہے؟ ان اللہ یفعل، جو اللہ جو چاہتا ہے کرتا، باقی اور جو چاہے نہیں ہو سکتا. ایک صحابی نے عرض کی کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد صلی اللہ، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کا رسول چاہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے، اللہ کا رسول. قل ماشاء اللہ وحدہ، ایسے کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ساری مرضیاں میری پوری نہیں ہوتی، ساری مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے. بھائیو، یہ جو آج اندھیر پڑ گیا نا کفر شرک کا، بدعت کا، یہ قرآن سے دوری ہے. فتنے فرقے اتنے بن گئے. ہاں، یہ صرف قرآن سے دوری ہے، نبی کے فرمان. آج لوگ قرآن پہ نبی کے فرمان اکٹھے ہو جائے، یہ سارے فرقے ختم ہو جائے، سب فتنہ فساد سب ختم ہو جائے. یہ مولوی نے قرآن کو چھوڑ کے نبی کے فرمان پاس اپنے اپنے طریقے رستے نئے جماعتیں بنا لی ہیں، فرقے بڑھ گئے، لڑ رہے ہیں، رجحان ہو رہا ہے. قرآن کی وجہ سے فرقے ختم ہوتے ہیں اور قرآن سے دوری سے فرقے بنتے ہیں. اس لیے فرقے بنتے ہیں. ماشاء دیکھو نا، ماشاء اللہ کتنے اللہ پاک کو قبول ہو گئے، منظور قرآن کے لیے بیٹھے ہو. کیوں جی؟ قرآن کے لیے بیٹھے ہو نا، اللہ کی رضا کے لیے. اور تو کوئی مقصد نہیں. میرے لیے نہیں نا بیٹھے، میرے ایک منٹ بھی تم بیٹھ سکتے، ہر روز بیٹھتے ہو، ہر روز. میں تو کہتا ہوں یہ کرامت ہے الحمدللہ آپ کی لوگوں کی. ہر روز ماشاءاللہ قرآن کی کلاس جو ہے یہ چل رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے. کتنے ساتھی بیٹھے ماشاءاللہ، اور پھر ویسے نہیں بیٹھے، قرآن سن کے خوش ہو رہے ہیں، چہرے روشن ہو رہے ہیں. ہاں، تم یہاں خوش ہو رہے ہو، فرش پہ اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ. میرے بھائیو، اس لائن کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. یہ 2 سال بھی نہیں ہوئے اس مسجد کو، کتنے ساتھی بن گئے ماشاءاللہ. ہر مسجد میں مسجد 20 سال سے آ رہی ہیں چلی، 30-50 سال سے. مولوی بوڑھے ہو گئے، لیکن دیکھ لو اتنی کلاسیں دیکھ کہیں چل رہی ہے کلاس، جو بندیوں کی مسجد میں، بریلویوں کی، اہل حدیثوں کی. اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے کہ جب دنیا نے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے قبول کر لیا. میرے بھائیو، آپ اللہ کا انتخاب ہو، اللہ کا منتخب کرنا ہو. اللہ نے قرآن دے دیا. قرآن سے کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا. تو اس نعمت کا کیا کرو؟ شکر ادا کیا کرو. اس کلاس کے لیے دعا بھی کرو، دعا بھی کرو. دعا اللہ اس کو آباد کر دے، اس کو اور بڑھا دے، اس کو اور بڑھا دے، اس کے بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، کہیں بھی بریک نہ لگے. ہاں جی، جب آپ قرآن کی کلاس کی دعا مانگیں گے اور دعا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، محنت بھی کرو. جو اپنے ساتھی ہیں، احباب ہیں، ان کو جہاں بھی ملو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کے پاس قرآن کی دعوت دو. ہم قرآن پڑھواؤ بھائی، وہاں لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں. ہے جی، دنیا آتی ہے سمجھتی، آؤ تم بھی آؤ، یہ مشن بنا لو اپنا. جب بھی کوئی ملے اس کا کام بعد میں کرو، بعد میں کرو، پہلے قرآن کی بات کرو، قرآن کی وکالت کرو، قرآن کی دعوت دو، اللہ کی توحید کی دعوت دو. آؤ، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے. ہاں، آؤ، شرک کا رد کرو. یہ اپنا مشن بنا لو، جہاں بھی بیٹھو، گھر میں، بچوں میں، دوست احباب میں، سفر میں، حضر میں، بس یہ مشن بنا لو. انشاءاللہ قرآن کو لے آؤ دل کے اندر،
لا کے دیکھو انشاءاللہ. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ مخلص ہوئے قرآن کے بارے میں اللہ آپ کا یہی وہ لپا دے گا انشاءاللہ. جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ مال غنیمت یہ تو ایک انعام ہے، تحفہ ہے، ایسا تو اللہ جہاد کا ثواب دن قیامت کے دے گا، اس کا اجر تو اللہ دن قیامت کے دے گا. یہی آپ کا وہ لپا دے گا انشاءاللہ، انعام کے طور پہ، تحفے کے طور پہ یہی اللہ آپ کو رجا دے گا انشاءاللہ. شرط خلوص ہو جی، کوئی ناگا نہ ہو بلا وجہ. ناگا ہو جائے سمجھو کروڑ روپیوں کا اتنا نقصان جتنے آج نقصان ہو گیا، آدھا رکو رہ گیا، اتنی ایتے رہ گئی، پھر ناگا ہو گیا، پھر ایتے رہ گئی اتنی جی. تو اسے ناگا نہ ہو، حت الغصہ ناگا نہ کرو جی. اس کلاس کی خیر مناؤ. یہاں آپ نے تو وہاں نہیں آنا ہے جی. دوسروں کو فکر کرو، دعا کرو، دعوت دو، محنت دو. آستہ آستہ انشاءاللہ قطرے قطرے سے دیکھو تھوڑے سے تم لوگ اللہ نے کتنے بنا دیے. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یا اللہ جب تک یہ تیرا گھر اسٹوڈنٹوں سے قرآن بھر نہ جائے اللہ میں نہ مروں، میں دیکھ کے مروں، بس یہ دعا ہے میری. پھر انشاءاللہ اللہ گھر آباد رہے گا. تو الحمدللہ کامیابی کی طرف اللہ ہم کو لے جا رہا ہے. الحمدللہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے کلاس کے اندر. ایک الحمدللہ کروڑوں روپے سے انشاءاللہ یہ قیمتی ہے. کوئی کلاس اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی اللہ قرآن کلاس قیمتی ہے. یاد رکھنا، یہ دل میں بٹھا لو کہ اس سے بہتر کوئی کلاس نہیں ہے جی. لوگ بڑا کچھ پڑھے پھرتے ہیں، یہ دل میں بٹھا لو ایم اے ڈبل ایم اے LLB پہ PhD فلاں فلاں. بس یہ سمجھ جس نے قرآن نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، جس نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا اس نے کوئی شہر بھی نہیں دیکھا. میرے بھائیو قرآن کو قبول کر لو اور قبول کر لو. جتنا قبول کرتے جاؤ گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے عرض کی اللہ میں تیرے کیسے قریب ہوں، کیسے راضی کروں. غیب سے آواز آئی بھی کلامی بھی کلامی بھی کلامی، میرے کلام کی وجہ سے تو میرے قریب ہو. جتنا قرآن پڑھتا جائے گا، سمجھتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، اتنا ہی میری رحمت کے قریب ہوتا جائے گا. چلے اب اللہ پاک فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم پرہیزگاری کرو گے، تقوی والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا. یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اور تمہارے دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے گا. فیصلے کا مطلب کہ تمہیں غالب کر دے گا، تمہارے دشمن اللہ کیا کر دے گا، مغلوب کر دے گا اگر تقوی والے بن کے رہے. اور دوسری بات وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری خطاؤں کو گرا دے گا. اور تیسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مکر کا معنی ہماری زبان میں اردو میں فریب تو خام کہتے ہیں مکر جی، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے تو عربی میں اس کا معنی ہے خفیہ تدبیر، خفیہ مشورہ تدبیر، پروگرام خفیہ جی. ایک خفیہ پروگرام تدبیر اچھی بھی ہوتی ہے، خفیہ تدبیر بری بھی ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، محبوب جب تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا تدبیر؟ لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں. فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنے نبی کو کامیاب کرنے بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر ہے تدبیریں کرنے والا. اللہ کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہو ہی نہیں سکتی. کروڑوں تدبیریں بھی اللہ پاک کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون، اور یاد کرو جبکہ تھے تم قلیل، تھوڑے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. تخافون، ڈرتے تھے تم. ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں تم کو لوگ نہ اچکلے. آواکم، اللہ نے تم کو کیا دیا، سبحان اللہ. اس نبی نے ٹھکانہ نہیں دیا، یہ نبی نے نہیں بسایا. اللہ نبی نے آباد نہیں کیا مدینے میں، کس نے بسایا ہے، کس نے آباد کیا ہے، کس نے قدم جمائے ہیں. بناؤ عقیدہ بناؤ، نبی موجود ہے بھائیو. صحابی ولی بڑے بڑے، نبی کے صحابی سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا. اللہ پر فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے میں. کسی صحابی نے نہیں، حالانکہ انصار نے وہ ماتحت الاسباب تھے انہوں نے ٹھکانہ، لیکن نہیں، فآواکم، اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ نے بسایا، اللہ نے آباد. وأیدکم بنصری،
اور قوت دی تم کو اپنی مدد کے ساتھ، قوت دی تم کو اپنی مدد سے طاقتور بنا دیا، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. یعنی مطلب یہ تم جو بھی ہونا ایمان والو، یہ تمہارا اس میں کوئی عمل دخل ہے، کوئی کمال نہیں. کس کا کمال ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کو اس لیے انعامات سے نوازا. اللہ کو تشدا کہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرو اللہ سے رسول سے، وتخونوا امانات، نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تم جانتے ہو کہ خیانت کا رزق کیا ہے. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، تمہارا امتحان ہے. وان اللہ عنده، بے شک اللہ اس کے پاس اجر بہت بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم پرہیزگاری کرو گے، تقوی والے بنو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور گرا دے گا تم سے تمہارے سیئات کو، گناہوں کو. ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا. کیا تدبیر؟ لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی تدبیر کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے. جزاکم اللہ. بھائی کو کھانے پینے کا انتظام ہے، سارے ساتھی تشریف رکھیں، کھا کے جائیں جو بھی ہے. یہ ہمیں اللہ کھلا رہا ہے، قرآن کی برکت سے کھلا رہا ہے، تو اللہ کھلائے پھر کھانا چاہیے، کہنے پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ اٹھا گئی اٹھا بھی اسماعیل. اللہ اللہ بھائی آپ بند کریں.